بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس وقت صحابہ اکرام سراپا ادب بنے ہوئے آقائے دو جہان علیہ السلام کی مجلس میں بزم آرا تھے۔ وہ نوجوان جو عنوان شباب کے عالم میں تھا یوں عرض گزار ہوا: یا رسول اللہ، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا، مگر آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیں، کیونکہ یہ میں گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پیارے آقا رحمت اللہ سراپا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جوان، یہ تو کیا بتا رہا ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا: حضور، مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، اس لیے کہ اسے چھوڑنے میرے بس کی بات نہیں۔ اس موقع پر کوئی زاہد خشک ملگ محض ہوتا تو دریشی کلام کے ان انداز میں سے نہ جاننے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اسے جھڑک دیتا کہ ظالم، تو نے یہ کیا بات کہہ دی۔ عین ممکن تھا کہ طیش میں آ کر وہ اسے اپنی مجلس سے ہی نکال دیتا، لیکن مصلح اعظم اور طبیعت امراض روحانی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک پر زدہ برابر بھی شکن نہ آئی۔ صحابہ کرام حیران سراسیمہ ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قریشی نوجوان کو اپنی قریب کر لیا اور بڑی شوقت اور نرم لہجے میں پوچھا: اے بیٹے، ذرا یہ تو بتا کہ جس جرم کی تو نے مجھ سے اجازت مانگی ہے، کس سے کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا تو ایسا اپنی ماں کے ساتھ کرے گا؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ کیا کوئی ماں سے بھی ایسا ارادہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، تو نے سچ کہا۔ کیا تو ایسا بیٹی کے ساتھ کرے گا؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا اپنی بیٹی سے ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم نے بالکل ٹھیک بات کہی۔ تو پھر کیا تو اپنی بہن سے ایسا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کیا: نہیں۔ کیا کوئی اپنی بہن سے یہ حرکت کر سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا: ہاں، تو نے سچ کہا۔ پھر آپ نے چچی، پھوپھی، خالہ، جتنے محرم رشتے ہو سکتے تھے سب گنوائے، اور وہ ہر ایک کے بارے میں انکار کرتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نفسیاتی طور پر اس کو یہ بات یقین کرا دی کہ تو جس سے خاندان خاتون سے بھی بدکاری کا ارتکاب کرے گا، وہ کسی نہ کسی کی ماں، بہن اور پھوپھی، خالہ وغیرہ ہوگی، اور اگر تجھے اس کام کی اجازت دے دی جائے تو پھر تیری سگی ماں اور تیری بہن بھی نہیں بچ سکیں گی۔ اصل نقطہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھانا چاہتے تھے وہ اس کے دل میں اتر گیا۔ پھر حدیث پاک میں آگے بیان ہوا کہ آپ نے اپنے دست شفقت اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ نوجوان کہ جو گناہ کی اجازت مانگنے آیا تھا، مگر آقا مولا کے کرم کا ہاتھ اس کے سر پر پڑ گیا۔ آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی: بار الہی اس نوجوان کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور اس سے آئندہ
गुनाह करने की तौफीक छीन ले। हदीस के रावी सहाबा बयान करते हैं कि फिर ज़िंदगी भर के लिए उसकी माहियत कल्ब इस तरह तब्दील हो गई कि मरते दम तक किसी की तरफ गलत नज़र नहीं उठाई थी। दोस्तों, अगर किसी को समझाना हो तो बड़ी नरम दिली से उस आदमी को बुरे काम से भी रोक सकते हो। अगर गुस्से में आप रोकोगे तो वो कभी भी रुकेगा नहीं। लिहाजा किसी भी ऐसे आदमी से नरम दिल से बात किया करो। अल्लाह ताला हमें आदमी को समझाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, हमारा चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें